الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضور کے عالم حضرت فخر اسلام معزز سادات کرام علماء ذی احترام و ذی احتشام اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جمع ہونے والے تمام ہی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کے اختصار کے پیش نظر لمبی بات کرنے کے مقابلے میں ایک عملی بات آپ حضرات کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کام کے لیے محبت خود رہنما ہوتی ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے تو پھر کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آ کر بتائے کہ اس کے لیے غیرت کھانی ہے۔ اگر کوئی ماں کے بارے میں بات کرے، باپ کے بارے میں بات کرے تو کوئی بندہ کسی سے فتویٰ لینے نہیں جاتا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی جو ایک طبعی اور فطری محبت ہے وہ کچھ تقاضے کرتی ہے، اسی تقاضے کی بنیاد پر وہ حلالی بیٹا کچھ کر جاتا ہے۔ یہ تو اس محبت کی بات ہے جو محبت فطری ہے، لیکن ہزار مائیں اور ہزار باپ قربان ہو مصطفیٰ کی شان پر۔ اگر ماں باپ کے لیے محبت رہنما ثابت ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہماری محبت کیوں رہنما نہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ فرمائیں، رب نے محبت کے انداز بھی بتائے۔ یہ رب کی محبت اپنے محبوب کے ساتھ کہ مومنو تم نے محبت کیسے کرنی ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ محبوب کہہ دے جس کو محبت کی کا دعویٰ ہے خدا سے، تیرے پیچھے کھڑا ہو نا۔ دعویٰ خدا سے محبت کا کرے، لیکن وہ بندہ اپنی محبت الہی میں سچا ہوگا جو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ سمجھنے بات کو؟ لمبی بات ہے۔ حضرت قبلہ عالم تشریف فرما ہے اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے غلام اپنی محبت کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ محبت بھی بتائی، فرض بھی کی اور محبت کا طریقہ بھی بتایا۔ قرآن پورا پڑھیے، آپ دیکھیں گے جا بجا خدا کی محبت اپنے محبوب سے، اس کے نمونے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ بات نظر آئے گی قرآن کے اندر۔ پھر رب نے مومنوں کو پابند کیا محبت اور ادب۔ محبت بھی کرو، ادب بھی کرو۔ ادب کے سارے قرینے، سارے آداب بتا دیے، اور وہ باتیں بھی کہتی کہ بہت ادب کرنے والے ہیں لیکن میرے محبوب کا ادب اس طرح ہونی چاہیے کہ آواز بھی اونچی ہونے نہ پائے، آواز بھی اونچی ہونے نہ پائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر آواز اونچی ہوئی تو گیا کام سارا۔ سارے قرینے بتا دیے، محبت کا حکم بھی دیا، ادب کا حکم بھی دیا، اور اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ محبت خود غیرت سکھاتی ہے، محبت خود گرمی سکھاتی ہے، محبت خود استقامت سکھاتی ہے، محبت خود زخم جھیلنا سکھاتی ہے، محبت خود فرقت کے سارے آداب سکھاتی ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد رب کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، اور تمہیں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں میرے محبوب کی عزت و عظمت کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ اگرچہ رب نے پہلے فیصلہ فرما دیا ہے جہاں تک میرے محبوب کی عزت و عظمت کا معاملہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اپنے محبوب کا ذکر بلند کر چکے ہیں، وہ بلند ہو چکا ہے، اس کی بلندی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رب نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ، علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں، حضرت قتادہ مفسر کہتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ مصطفیٰ کی طرف سے کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی حمایت بھی کرو، مدد بھی کرو، نصرت بھی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت کی حفاظت بھی کرو۔
یہ رب کا حکم بھی ہو گیا. اب آپ منظر دیکھتے ہیں ساری دنیا میں جب نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات ہوتی ہے تو کھڑے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی مسجدوں میں سارا سال مصطفیٰ جان رحمت کی عزت و علمت کے ڈنکے بجتے ہیں اور سرکار کے نور کے ترانے گائے جاتے ہیں. بے مثل اور لام مثل ہونے کی باتیں ہوتی ہیں وہی کھڑے ہوتے ہیں. اور جو نبی کو اپنے جیسا کہنے والے لوگ ہیں ان کا کہیں کوئی نام نظر نہیں آتا. اب سارا مجمع بیٹھا ہے. ایک عملی بات حضرت قبلہ عالم کی موجودگی میں آپ حضرات خدمت میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو ہم ایک ایسے عالم سے گزر رہے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مسلمان اگر آہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے, اس کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں رکھا جاتا ہے. ہم ایسے ایک عجیب دنیا میں بس رہے ہیں جہاں پر کئی کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جائے تو وہ فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے. اگر اپنے کسی ایک بندے کو تکلیف ہو جائے تو 40 ملکوں کے بادشاہ آ کر ریلیاں نکالتے ہیں. اور اسرائیل ہر روز کئی ہزار لوگوں کو فلسطین کے اندر مارے تو کوئی ظلم نہیں ہے, اس کے اوپر کسی نے آواز نہیں اٹھانی. یونائٹڈ نیشن اس دن خاموش ہو جاتا ہے, وہ ہیومن رائٹس کی کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر مسلمان ایسی بات کرتے اونچا بول بھی دے تو کہتے کیا ہو گیا. مسلمانوں اس وقت ہم دو کام کر سکتے ہیں. اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں قانون کے اندر رہتے ہوئے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. میں یہ ایک تجویز پیش کر رہا ہوں اور آپ لوگوں نے قبول کی تو پہلی بات تو قبلہ انور شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے نام کے بورڈز وی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وی ریسپیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ the honor of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is everything to us. اس طرح کے 2-3 ہمیں سلوگن بنانے چاہیے اور ہر مسجد کے باہر لگا ہوا ہونا چاہیے اور اتنے بڑے اور جلی انداز میں لکھا ہونا چاہیے کہ کوئی اپنی گاڑی سے 100 کی سپیڈ پر بھی گزرا ہو تو وہ پڑھے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور صرف یہ بات مسجدوں تک نہیں رہنی چاہیے, ہر گھر کے باہر یہ بات لکھی ہونی چاہیے. جہاں سے کوئی گزرے, کوئی نان مسلم اور کوئی عیسائی, کوئی یہودی, کوئی ہندو, کوئی گزرے, ایک دفعہ آپ کی ونڈو پر لگا دیکھے وی لو محمد, تو اسی کا نام نیچے کرنا چاہتے ہو تمہارے کسی بھی ہتھ کنڈے سے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اپنے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے, بلکہ جو تم حملے کرو گے ہماری محبت ابھر کر آئے. اس لیے کیا آپ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج مسجدوں کمیٹیوں کے لوگ اپنی مسجدوں میں جا کر وی لو محمد کے بڑے بڑے بینر بنوا کر اپنی مسجدوں کے باہر لگائیں گے اور ہم اپنے گھروں کے باہر بھی یہ لکھیں گے وی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ بات. دوسری بات ہمیں یہ کرنی ہے, ہماری مرکزی جماعت اہل سنت کی قیادت موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے قبلہ حافظ صاحب حافظ اشتیاق علی صاحب قادری کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھوانے کا آپ ذمہ داری لیں, آپ اپنا نام بتائیں, انشاءاللہ خوبصورت انداز میں ہم پرنٹ کروا کر یہاں دارالعلوم میں رکھیں گے. جو ساتھی ہم سے رابطہ کرے گا ہم اس کو جو ان کی جو قیمت خرچ بنائے گا وہ دے کر انشاءاللہ عزیز وہ آپ وصول بھی کر سکیں گے. تو یوں سمجھے کہ مرکزی جماعت اہل سنت اچھا ماشاءاللہ, یا پھر یہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کا فیضان تو دیکھ لو. اور یہ لنگر کہیں اور بھی دیکھا ہے, جیسا کہ کانفرنس کی بات ہوئی تھی تو کہا علماء دارالعلوم قاریہ جیلانیہ میں آئے, مفکر اسلام کی زیر سرپرستی کانفرنس ہو رہی ہو اور خدمت نہ ہو. اب یہ دیکھو والی بغداد شہنشاہ جیلان کے مریدوں کو کہتے لگانے والے تم بنو, بنانے کا کام ہم کریں. یا اتنا تو اب کر لینا ہے, اتنا تو کر لینا ہے کہ دنیا دیکھے کہ ہم نے ان کے نبی پر عہد کیا ہے کہ جس کے ہر گھر میں وی لو محمد کے نعرے لگ رہے ہیں اور نعرے بچوں کی صورت میں بارہ. اگر یہ ہر گلی میں آپ مسلمان ایک نہ ایک تو رہتا ہی ہے, اگر ایک گلی میں ایک بینر بھی لگا ہوا ہو تو اس کو پتا چلے گا کاش میں نے نبی کی گستاخی نہ کی ہوتی تو آج یہ بینر مجھے نظر آ رہا ہوتا, لیکن چون میں نے گستاخی کی ہے دیکھو اب اگر اور کروں گا تو یہ گلی اور محلے سج جائیں گے, بھر جائیں گے.
ایک بات. دوسری عملی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کریں, ہر مسجد, ہر علاقے کے لوگ, ٹاؤنز کے لوگ ملیں, گروپ بنائیں, ڈیلیگیشن بنائیں اور اپنے اپنے علاقے کے ایم پی سے ملیں اور اس کو تحریری طور پر یہ بات کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس سے ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں. تم اگر ہمارے علاقے کے ایم پی ہو تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ہماری نمائندگی کرتے ہوئے اسمبلی میں یہ بات کرو, کامن ہاؤس میں جا کر ہماری آواز اٹھاؤ, اور اگر وہ آپ کی آواز اٹھائے تو اس کو ٹک کریں اور کہیں اگلے دفعہ جب الیکشن ہوگا, بلکہ یہ سال الیکشن کا سال ہے, آپ اپنے اپنے ایم پیز کے پاس جا کر ان کو پابند کریں. اگر تمہاری آواز اٹھی تو مسلمان تمہاری حمایت کریں گے, تمہیں ووٹ دیں گے, لیکن اگر تمہاری طرف سے کوئی آواز نہ اٹھی تو پھر ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں تم کس جماعت کے ہو, تم لیبر ہو یا ٹوری ہو, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہم ہر چیز اس بندے کو ووٹ نہیں دیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات. یہ دو میری درخواستیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے؟ مسجد میں کھڑے ہو کر میں آج پہلی دفعہ مسجد میں وعدہ لے رہا ہوں, ہاتھ بلند کیجئے اور مصطفیٰ علیہ رحمت کی عزت و عظمت کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جا کر ملے اور ان کو پابند کرے کہ تم ہمارے نمائندے ہو, ہمارے بہاف پر بات کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ناموس کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق.